آج بازار میں پاب جولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہوا یارو چلو۔ سلمان تاثیر صاحب، بلاسفیمی لا کس کے دور میں بنا، اس کو سیاسی سپورٹ کس کی حاصل ہے؟ دیکھیں، یہ لا تو شروع میں تو انگریزوں نے بنایا تھا، لیکن یہ ہر مذہب یعنی ہر رسول کے لیے تھا کہ آپ انسائٹ نہ کریں لوگوں کو، اور وہ بڑا ایک پھیکا سا لا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو دان دیے گئے، اور جس طرح اس کو بنا دیا گیا اور اس میں جو سختیاں لائیں، پھر 1992 میں نواز شریف کے دور میں انہوں نے اس میں اور سختی کی اور اس میں موت کی سزا جو ہے وہ لازمی، اس کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اب بات یہ ہے، یہ قانون ہے جس طرح ہے، یہ کوئی خدا کا قانون نہیں ہے، اور ہر قانون میں آپ تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ 8ویں ترمیم لا سکتے ہیں تو آپ یہ بھی لا سکتے ہیں اس میں چینجز، اور اس کو اقلیتوں کو یا کسی کی بے بس لوگوں کو اس کا نشانہ بنانا جو ہے اس کو روکنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو رجسٹر کرنے سے پہلے ایک صرف لوکل ایس ایچ او کے ذریعے رجسٹر نہ ہو، ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یا ڈی سی او ہے وہ اس کو اسیس کرے کہ اس میں صرف انتقامی کارروائی ہے۔ بلاسفیمی لاز میں امینڈمنٹس کس طرح سے لائی جا سکتی ہیں؟ کیا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن کا کیس رجسٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طرح کی کوئی امینڈمنٹس لا میں لائی جا سکتی ہیں، یا کچھ اور سجیشنز آپ کے پاس ہوں؟ دیکھیے، میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ اس کو رجسٹر کرنے میں ایک فلٹریشن پروسیس ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ جو کر رہا ہے رجسٹر اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کیس رجسٹر کیا اور رسول پاک کا نام غلط استعمال کیا ہے تو پھر وہی قانون اس پہ لاگو ہوگا۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہمارے ملک میں یہ ایسی سوچ کیوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم لوگ قتل و غارت کرنے پہ ایک دم آمادہ ہو جاتے ہیں؟ جہاں سینکڑوں لوگوں کے خلاف اس قانون کو استعمال کیا گیا ہے تو اس کی بدنیتی جو ہے وہ تو صاف واضح ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کیس کو، اگر اس لا کو رکھنا بھی ہے تو اس لا میں بالکل ایسے پروٹیکشن ہونا چاہیے کہ نہ کوئی غلط الزام لگا سکے، اور اس کے بعد اس کے جو پروف ہے اس کے بارے میں بڑے کلیئر طریقے سے، یہ نہیں کہ ایس ایچ او کے پاس جاؤ وہ کیس رجسٹر کرتا ہے، ایک مولوی اور 2 گواہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پہ اور پھر یہ جو مذہبی بنیاد پرست پارٹیاں ہیں، مجھے سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ایک جج قتل ہوا تھا کیونکہ اس نے 2 عیسائیوں کو بلاسفیمی کے بارے میں ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا۔ یعنی اوپنلی اس طرح بات کرنا اور فخر سے کہنا اور جلسوں میں بیان دینا کہ ہم نے ایک جج کو بھی قتل کیا ہے کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے، یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ کس قانون کے بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور ابھی یہ لوگ چیخیں مارے ہیں کہ آسیہ بی بی کو پھانسی دو، ابھی تو کیس تو پروو ہی نہیں ہوا ہے، نہ کوئی کیس ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولوی اور 1 گواہ یا 2 گواہ جو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، ان کے کہنے پہ آپ ایک بے بس عورت کو پھانسی لگا دیں؟ تو یہ چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بیمار ذہن ہیں، اور یہ نظر آ رہے ہیں ان کی تقریروں میں، ان کی باتوں میں، ان کے بیانات میں۔ تو ان چیزوں کے لیے اب سارے پاکستانیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کو فیس کریں، اور اس طرح پاکستان کے نام کو دنیا میں مذاق نہ اڑائیں، اور نہ پاکستان میں اس کا مذاق اڑائیں، اور انسانیت اور آزاد عدلیہ اور ان سب چیزوں میں ہم یقین رکھتے ہیں، اور یہ لا جو ہے اور اس کے جو اثرات ہیں، ایسے ماحول میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آج بازار میں پاب جولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہوا یارو چلو۔